تیسرا باب حج کے باطنی اعمال و آداب۔ حج کے آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ تمام مصارف حلال آمدنی سے پورے کیے جائیں۔ دوران سفر کسی ایسی تجارت میں مشغول نہ ہو جس سے دل بٹے اور افکار پریشان ہوں، بلکہ دل و دماغ اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، غم جہاں میں مبتلا نہ ہوں۔ اہل بیت کے واسطے سے ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں 4 طرح کے لوگ حج کے لیے جائیں گے: بادشاہ سیر و تفریح کے لیے، مالدار تجارت کے لیے، فقراء مانگنے کے لیے، پڑھے لکھے ناموری اور شہرت کے لیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خطیب من حدیث انس رضی اللہ عنہ باسناد مجہول و ابو عثمان الصابونی فی کتاب الماتین۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں دنیا والوں کے لیے تمام ایسے اغراض بیان کیے گئے ہیں جن کے سفر سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ مقاصد حج کی فضیلت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کا حج مخصوص لوگوں کے حج کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب مزدوری لے کر مثلا کسی دوسرے کی طرف سے حج ادا کرے۔ یہ تو آخرت کے عمل پر دنیا طلب کرنے والی بات ہوئی۔ اہل ورع ارباب قلوب اس طرح کے عمل کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، اگر مکہ مکرمہ قیام کی خواہش ہو اور اتنا روپیہ پاس نہ ہو کہ وہاں گزر بسر ہو سکے تو کچھ لے سکتا ہے۔ دین کو دنیا کا وسیلہ بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کو دین کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اس صورت میں زیارت بیت اللہ کی نیت کرے اور یہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے اس حج کے ذریعے اپنے ایک مسلمان بھائی کی فرض سے سبکدوشی میں مدد کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک یہی معنی و مفہوم رکھتا ہے: یدخل اللہ سبحانہ وتعالی بالحجۃ الواحد ثلاثۃ الجنۃ الموسى بها والمنفذ لها ومن حج بها عن اخیہ۔ اور یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایک حج کے ذریعے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا: حج کی وصیت کرنے والا، اس وصیت کو نافذ کرنے والا، اور اپنے بھائی کی طرف سے وہ حج ادا کرنے والا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنا حج اسلام ادا کر چکا ہو اس کے لیے حج کی اجرت لینا جائز نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے اور نہ حج کو ذریعہ آمدنی یا تجارت بنائے۔ اللہ تعالی دنیا کو دین کے ذریعے عطا کرتا ہے، دین کو دنیا کے ذریعے عطا نہیں کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ شخص کی مثال جو غزوات میں شرکت پر معاوضہ لے ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلانے پر اجرت لیا کرتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کی اجرت لینے میں موسیٰ کی والدہ کی طرح ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس اجرت سے وہ حج و زیارت کی استطاعت حاصل کر سکے گا۔ وہ اجرت حاصل کرنے کے لیے حج نہیں کر رہا ہے بلکہ حج کرنے کے لیے اجرت لے رہا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے پر اس لیے اجرت لیا کرتی تھیں تاکہ ان کے لیے سہولت پیدا ہو جائے اور فرعون پر اصل حقیقت منکشف نہ ہونے پائے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دشمنان خدا کو ٹیکس دے کر مدد نہ کرے۔ یہ دشمنان خدا مکہ مکرمہ اور عرب ممالک کے وہ امراء ہیں جو راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیت اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ انہیں روپیہ پیسہ دینا ظلم پر ان کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ اس اعانت علی العلم سے بچنے کے لیے کوئی مناسب تدبیر ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس اعانت علی الظلم سے بچنے کے لیے کوئی مناسب تدبیر ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی تدبیر نہ ہو تو بعض علماء کے نزدیک نفلی حج کے لیے جانے والے شخص کو راستے سے واپس آ جانا چاہیے۔ ظالموں کی مدد کرنے کے مقابلے میں واپس آ جانا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ایک نئی بدعت ہے۔ اس بدعت کی پابندی سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ آئندہ کبھی یہ مستقل دستور کی حیثیت اختیار کر لے گی، اور اس کی مستقل حیثیت مسلمانوں کی زبردست تذلیل و اہانت ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا جزیہ ہے جو مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ عذر مقبول نہیں ہے کہ یہ ٹیکس ہم سے زبردستی وصول کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر بیٹھا رہے یا راستے سے واپس
واپس آ جائے تو اس صورت میں کس طرح زبردستی کی جا سکتی ہے؟ بعض مرتبہ حجاج عیش و عشرت کا سامان ساتھ لے جاتے ہیں، لباس بھی عمدہ ہوتا ہے، ظالمین کی نیت ان کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے۔ اگر فقراء کا بھیس بدل کر جائیں اور اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہم مالدار ہیں تو شاید ہی کوئی ان سے مطالبہ کرے۔ جو لوگ امیرانہ شان اختیار کرتے ہیں وہ خود ظالمین کو ظلم کی دعوت دیتے ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ زیادہ رکھے، تنگی اور اسراف کے بغیر خوشی اور اعتدال کے ساتھ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہو کرے۔ اسراف سے ہماری مراد یہ ہے کہ عمدہ کھانا کھائے اور آسائش کے وہ تمام طریقے اختیار کرے جو مالدار کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا اسراف نہیں کہلاتا۔ ایک مقولہ ہے، لا خیر فی الصرف ولا صرف فی الخیر، اسراف میں خیر نہیں ہے اور خیر کے کام میں اسراف نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں زیادہ راہ خرچ کر دینا صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جس میں 1 درہم کا اجر 700 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی شرافت کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کا زاد راہ اچھا ہو۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، بہتر حاجی وہ ہے جس کی نیت خالص ہو، زاد راہ پاکیزہ ہو اور یقین کامل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فقيل يا رسول الله ما بر الحج فقال طيب الكلام والطعام طيب الكلام وإطعام الطعام۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے بسند ضعیف روایت کیا ہے۔ حج مقبول کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ حج کی مقبولیت کیا ہے؟ فرمایا، اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ فحش کلامی، بدکاری اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 197۔ پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے، اور نہ کسی کا انزا زیبا ہے، نہ کسی قسم کا انزا زیبا ہے۔ رفث ہر طرح کے لغو کلام اور کام کو شامل ہے۔ اس میں عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا اور جمع کے لیے جذبات ابھارنے والی گفتگو کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس طرح کی گفتگو جمع کے جذبات میں تحریک پیدا کرتی ہے۔ حالت احرام میں جمع ممنوع ہے، اس لیے اس کے لوازمات بھی ممنوع ہیں۔ فسق ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کو اطاعت خداوندی کے دائرے سے نکال دے۔ جدال یہ ہے کہ آدمی کسی کی دشمنی یا کسی کی بات کاٹنے میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ دلوں میں کینہ پیدا ہو جائے، افکار پریشان ہو جائیں، اور حسن و اخلاق کی جو تعلیم شریعت نے دی ہے اس کی مخالفت لازم آئے۔ حضرت سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے دوران فحش کلامی کرتا ہے اس کا حج خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوش گفتاری اور کھانا کھلانے کو حج کی مقبولیت کی علامت قرار دیا ہے۔ کسی کی بات کاٹنا خوش گفتاری کے مخالف ہے، اس لیے آدمی کو راستے میں اپنے ساتھیوں پر اور ساربان وغیرہ خدام پر زیادہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ تواضع اور مروت کا معاملہ کرے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ خوش خلقی یہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو ایذا نہ دے، بلکہ خوش خلقی یہ بھی ہے کہ دوسروں کی ایذا پر صبر کرے، حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا نام سفر اس لیے ہے کہ اس میں لوگوں کے اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں فلاں شخص سے واقف ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر بھی کیا ہے؟ عرض کیا، سفر تو کبھی نہیں کیا۔ فرمایا، اگر تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو اس سے واقف نہیں ہو۔ سفر ہی میں تو آدمی کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔
5واں ادب یہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو پیدل سفر کرے۔ پیدل سفر حج کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت فرمائی تھی کہ اے بیٹو، حج کا سفر پیدل کرو، اس لیے کہ پیادہ پا حاجی کو ہر قدم پر حرم کی نیکیوں کا 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ عرض کیا گیا حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا ایک نیکی 1000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ مناسک حج ادا کرنے کے لیے مکے سے عرفات اور منا جانے کے لیے پیدل چلنا راستے میں پیادہ پا چلنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ گھر سے احرام بھی باندھ لیا جائے تو یہ حج کی تکمیل ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 196، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اتمام حج کی یہی تفسیر کی ہے۔ بعض علماء سواری پر حج کرنے کو افضل کہتے ہیں کیونکہ اس میں اخراجات کی مشقت ہے، جسمانی ایذا کم برداشت کرنی پڑتی ہے، دل تنگ نہیں ہوتا، سلامتی کے ساتھ پہنچنے اور واپس آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ پہلی رائے کے مخالف نہیں ہے، اور جو شخص ضعیف ہو اور پیدل چلنے میں مزید ضعف کا اندیشہ ہو یا اس کا امکان ہو کہ پیدل چلنے سے دل تنگ ہوگا اور نوبت بدخلقی یا عملی کوتاہی تک پہنچے گی تو اس کے لیے سواری افضل ہے، جیسے مسافر اور مریض کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے سے سفر جاری رکھنے میں پریشانی ہو یا مرض کی زیادتی کا اندیشہ ہو تو انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کے لیے پیدل چلنا بہتر ہے یا کوئی گدھا کرائے پر لے لینا چاہیے؟ فرمایا اگر کرایہ پر لینا ناگوار ہو تو سواری پر سفر کرنا بہتر ہے۔ اگر پیدل چلنا نفس کے لیے دشوار ہو تو پیدل چلنا افضل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہی طریقہ افضل ہے جس میں نفس کا مجاہدہ ہو۔ یہ بھی ایک رائے ہے۔ ہمارے خیال میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیدل جائے اور جو رقم کرائے میں خرچ ہو اسے اللہ کی راہ میں دے دے، لیکن اگر اس کا دل یہ دوہری مشقت برداشت نہ کر سکے تو پھر وہی صورت اختیار کی جائے جو بعض علماء نے ذکر کی ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ صرف بار برداری کے جانور پر سوار ہو، محمل پر سوار نہ ہو۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے محمل پر سوار ہونا پڑے تب کوئی حرج نہیں ہے۔ محمل پر سوار نہ ہونے میں 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جانور محمل کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عیش کوشوں اور عیش پسندوں کی ہیبت سے امتیاز رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اونٹ پر سفر حج فرمایا۔ آپ کے نیچے ایک پرانا کجاوا اور پرانی چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم تھی۔ آپ نے اسی سواری پر بیٹھ کے طواف بھی کیا تاکہ لوگ آپ کی عادات اور سیرت کا اچھی طرح مشاہدہ کر لیں۔ اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے افعال سیکھو۔ کہا جاتا ہے یہ محمل حجاج کی ایجاد ہے۔ اس دور کے علماء حجاج کی اس روش پر اعتراض کرتے تھے۔ سفیان ثوری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں کوفے سے حج کے لیے چلا، قادسیہ پہنچ کر مختلف شہروں کے بہت سے رفقائے حج سے ملاقات ہوئی۔ سب لوگ کھلی سواریوں پر سوار تھے، صرف 2 آدمی محمل میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حاجیوں کے قافلے میں محمل سوار اور حجاج کے لباس میں ملبوس مسافر دیکھتے تو فرماتے کہ حج کرنے والے کم اور سوار زیادہ ہیں۔ پھر آپ نے خستہ حال مسکین کو دیکھا، اس کے نیچے پالان بچھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس قافلے کا بہترین شخص یہ ہے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ سفر میں پراگندہ حال رہے، بال بکھرے ہوئے ہوں، کپڑے غبار آلود ہوں، زیب و زینت میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور نہ عیش و عشرت کے ساز و سامان جمع کرنے میں مصروف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زیب و زینت کرنے اور عیش کوشی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا نام متکبرین کی فہرست میں لکھ دیا جائے اور کمزور مساکین اور نیک دل اور نیک سیرت لوگوں کی فہرست سے اس کا اخراج عمل میں آ جائے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پراگندہ حال رہنے اور پیادہ پا چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ بغوی، طبرانی، عبداللہ ابن حدود بسند ضعیف اور فضالہ ابن عبید کی حدیث میں عیش کوشی اور تن آسانی سے منع فرمایا ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے انما الحاج شعثن تفت، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حاجی وہی ہے کہ بال الجھے ہوئے ہوں اور بدن سے بو آتی ہو۔ حدیث قدسی ہے یقول اللہ تعالی انظروا الی زوار بیتی انما الحج الشعث تفت، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حاجی وہی ہے کہ بال الجھے ہوئے ہوں اور بدن سے بو آتی ہو۔ حدیث قدسی ہے یقول اللہ تعالی انظروا الی زوار بیتی قد جاؤنی شعث غبر من کل فج عمیق، اور یہ حاکم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور احمد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے زائرین کو دیکھو کہ ہر طرف سے پراگندہ بال اور غبار آلود لباس میں چلے آ رہے ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم اور احمد کی روایت میں من کل فج عمیق کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثہم، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 29، پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کر دیں۔ یہاں تفس سے مراد بال اور لباس کی پراگندگی ہے۔ یہ پراگندگی بال منڈانے سے، مونچھیں اور ناخن تراشنے سے دور ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے حکام اور ذمہ داروں کو لکھا کہ پرانے کپڑے پہنا کرو، کھردری اور سخت چیزیں استعمال کیا کرو۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل یمن حاجیوں کی زینت ہیں، کیونکہ وہ لوگ اکابر سلف کی طرح منکسر المزاج اور متواضع ہوتے ہیں۔ لباس کے باب میں سرخ رنگ سے اجتناب کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے بعض رفقا کسی جگہ اتر کر اپنے جانور چرانے لگے، اونٹوں پر سرخ چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اری ھذا الحمرۃ قد غلبت علیکم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سرخی تم پر غالب ہو گئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ارشاد سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور جانوروں کی چادریں اتار پھینکیں۔ اس ہنگامے میں بعض اونٹ ادھر ادھر ہو گئے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 8واں ادب یہ ہے کہ سواری کے جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اس پر اتنا وزن لا دے جس کا وہ متحمل ہو سکے۔ محمل اونٹ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، سواری کے جانور پر سونا بھی اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اہل تقوی اونٹوں پر سوتے نہیں تھے، بلکہ اگر کبھی ضرورت ہوتی تو بیٹھے بیٹھے اونگ لیا کرتے تھے۔ سواری کے جانوروں پر زیادہ دیر تک سوار رہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تتخذوا ظہور دوابکم کراسی، یہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اپنے جانوروں کی پشتوں کو چوکیاں مت بناؤ۔ مسنون و مستحب یہ ہے کہ صبح اور شام کو سواری سے اتر جائے تاکہ جانور آرام کر سکے۔ طبرانی فی الاوسط انس رضی اللہ عنہ۔ اس سلسلے میں بعض اکابرین کا معمول یہ تھا کہ وہ جب کوئی جانور کرائے پر لیتے تو مسلسل استعمال کی شرط لگا کر کرایہ طے کرتے، پھر راستے میں اتر کر جانور کو آرام کرنے کا موقع دیتے اور اپنے اس عمل سے ثواب کی امید رکھتے۔ جو شخص کسی جانور کو تکلیف پہنچائے گا اس پر ناقابل برداشت بوجھ لادے گا، قیامت کے دن اس کے اس عمل کا احتساب ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے ایک اونٹ سے کہا اے اونٹ، مجھ سے اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑا مت کرنا، میں نے تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر کبھی نہ لادا۔ جو شخص کرائے پر جانور لے اسے جانور اور مالک دونوں کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ اگر گاہ بگاہ سواری سے نیچے اتر جائے تو اس سے جانور کو بھی راحت ملے گی اور مالک کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت میرا یہ خط اپنے ساتھ لے جائیے اور فلاں صاحب کو پہنچا دیجیے۔ ابن مبارک نے فرمایا ضرور لے جاؤں گا، لیکن پہلے اونٹ والے سے اس کی اجازت لے لوں۔
اس لیے کہ میں نے اونٹ کرایہ پر لیا ہے اور مالک نے صرف میرے سامان کی اجازت دی ہے۔ ملاحظہ کیجیے کس قدر احتیاط تھی۔ خط جیسی معمولی اور بے وزن چیز کے لیے بھی مالک کی اجازت ضروری سمجھی گئی۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے معمولی چیزوں میں بے احتیاطی غیر معمولی چیزوں میں بے احتیاطی کا سبب بن جاتی ہے۔ نواں ادب یہ ہے کہ حج کے دوران کوئی جانور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے، اگرچہ قربانی کرنا اس پر واجب نہ ہو۔ قربانی کرنے والے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جانور عمدہ اور فربہ ہو۔ اگر نفلی قربانی ہو تو اس کا گوشت استعمال بھی کرے، اور اگر واجب قربانی ہو تو اس کا گوشت نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 32، اور جو شخص شاعر اللہ کا پورا لحاظ رکھے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک شعائر اللہ کی تعظیم سے یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا ہو اور عمدہ ہو۔ افضل یہ ہے کہ ہدی میقات سے لے جائے، بشرط یہ کہ کوئی دشواری نہ ہو، لیکن اگر دشواری ہو تو مکہ ہی میں خرید لے۔ خریدنے کے سلسلے میں دام گھٹانے کی فکر نہ کرے۔ اکابرین سلف 3 چیزیں خریدنے میں زیادہ قیمت ادا کیا کرتے تھے، پہلی ہدی، دوسری قربانی، تیسری باندی غلام، کیونکہ ان تینوں میں افضل وہی ہے جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو مالک کے خیال میں عمدہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمدہ نسل کی ایک اونٹنی ہدی میں روانہ کی۔ کچھ لوگوں نے 300 اشرفیوں کے عوض یہ اونٹنی خریدنی چاہی۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی فروخت کرنے کی اجازت مانگی اور عرض کیا میں 300 اشرفیوں سے بہت سے جانور خرید کر روانہ کر دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور فرمایا بل اہدہ، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، بلکہ اس کو ہدی میں روانہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمدہ اور تھوڑی چیز زیادہ اور خراب چیز کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے۔ 300 دینار میں یقیناً 30 اونٹ خریدے جا سکتے تھے، اور ان 30 اونٹوں کا گوشت اس ایک اونٹنی کے گوشت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا۔ لیکن قربانی کا مقصد گوشت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کا نفس بخل کی برائی سے پاک و صاف ہو جائے۔ ارشاد ربانی ہے لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 37۔ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ مقصود جانوروں کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مال کی عمدگی سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، حج کی مقبولیت کیا ہے؟ فرمایا الحج والتج۔ ابن ماجہ اور حاکم بازار کی حدیث ہے جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ زور سے تلبیہ کہنا اور قربانی کرنا۔ حضرت عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں ما من عمل آدمی یوم النحر احب الى اللہ عز وجل من احر قردم وانها تاتي يوم القيامة بقرونها ازلا فها وان الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا به نفسه، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نہر کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، بس اسی سے جی میں خوش ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے لکم بکل صوفۃ من جلدہ حسنۃ کل قطرۃ من دمہ حسنۃ وانہا تودع فی المیزان فبشروا۔ یہ ابن ماجہ، حاکم بے حقی کی حدیث ہے جس کو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمہارے لیے قربانی کے جانور کے بدن کے ہر بال میں ایک نیکی ہے اور اس کے خون کے ہر قطرے کے عوض ایک نیکی ہے۔ وہ جانور میزان میں رکھے جائیں گے، خوشخبری حاصل کرو۔
10واں ادب یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کرے یا ہدی کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، سفر کے دوران جو مالی جسمانی مصیبت برداشت کرنی پڑے، سب پر خوش رہے اور کسی بھی لمحہ بد دل نہ ہو، اس لیے کہ یہ تمام مصائب حج مقبول کی علامتیں ہیں۔ جس طرح حج کے دوران 1 درہم اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ایک مصیبت برداشت کرنے کا ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں 700 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبول حج کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ گناہ کے وہ تمام کام چھوڑ دے جو حج سے پہلے کیا کرتا تھا، اور ان تمام دوستوں سے کنارہ کشی کر لے جو غلط راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرتے تھے، ان کے بجائے نیک لوگوں سے دوستی کرے اور شر کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے کے بجائے خیر کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے۔ حج کے باطنی اعمال۔ جاننا چاہیے کہ حج کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین میں اس کے مرتبے و مقام سے واقفیت حاصل کی جائے، پھر اس کے شوق کی آگ دل کے نہاں خانوں میں روشن ہو، اس کے بعد سفر کا عزم و ارادہ ہو، پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش ہو جو سفر حج کے لیے مانع ہوں، پھر احرام کا کپڑا خریدا جائے، پھر زاد راہ اور سواری کا انتظام کیا جائے۔ سفر کا آغاز میقات سے احرام اور تلبیہ، مکہ مکرمہ میں داخلہ، افعال حج کی ابتدا، یہ تمام حج کے مراحل ہیں۔ ان تمام مرحلوں میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہے، عبرت حاصل کرنے والے کے لیے سامان عبرت ہے، مرید صادق کے لیے تنبیہ ہے اور ذہین آدمی کے لیے اشارات ہیں۔ ذیل میں ہم ان تمام امور کی کلید بیان کرتے ہیں۔ اس طرح ہر حاجی کو اس کی ذہانت، صفا، قلب اور طہارت باطن کے بقدر باطنی اعمال کے اسرار معلوم ہو جائیں گے۔ فہم: وصول اللہ ایک منزل ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک اس کا نفس شہوات اور لذات سے پاک نہ ہو، قناعت پسند نہ ہو اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں خدائے وحدہ لا شریک کے تابع نہ ہو، اس وقت تک یہ منزل حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں کے راہب مخلوق سے کنارہ کش ہو گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اللہ کے لیے تمام لذتیں اور شہوتیں ترک کر دیں اور آخرت کی لالچ میں نفس کو سخت ترین مجاہدوں پر مجبور کیا۔ قرآن پاک میں ان راہبوں کی تعریف کی گئی ہے اور ارشاد فرمایا: ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيِّينَ وَرَهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، پارہ نمبر 6، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 82۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں اور یہ لوگ متکبر نہیں ہیں۔ جب رہبانیت ختم ہو گئی اور لوگ اللہ کی عبادت میں غفلت کرنے لگے، شہوات کی پیروی عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ آخرت کے احیاء اور پیغمبروں کی سنت کی تجدید کے لیے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پچھلے پیغمبروں کے متبعین نے آپ سے رہبانیت اور سیاحت کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رہبانیت اور سیاحت کے بدلے میں جہاد اور بلندی پر تکبیر عطا کی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ ابو داؤد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں: ان رجلا قال یا رسول اللہ تظن لی فی السیاحت فقال ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ۔ طبرانی میں یہ روایت ان الفاظ میں ملتی ہے: ان لکل امت سیاحت فسیاحت امت الجہاد فی سبیل اللہ۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ کی روایت ہے: ان رجلا قال یا رسول اللہ انی اريد ان اسافر فرصفی قال علیک بالتقوى الله والتکبیر علی کل شرف۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے مراد حج ہے۔ کسی نے صائمین کے متعلق دریافت کیا اور ارشاد فرمایا: ہم الصائمون۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ لوگ روزے دار ہیں
یہ اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم ہے کہ اس نے امت محمدی کے لیے حج کو رہبانیت کے قائم مقام بنا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس گھر کو بھی شرف و عظمت کا محور قرار دیا جس کی زیارت کا نام حج ہے۔ اس گھر کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی، اسے بندوں کا مقصود ٹھہرایا اور اس علاقے کو جہاں بیت اللہ واقع ہے حرم قرار دیا۔ پھر اس علاقے کے جانور اور درخت بھی محترم بنا دیے تاکہ حرم کی عظمت و توقیر زیادہ ہو۔ زائرین دور دراز علاقوں سے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے پراگندہ حال اور غبار آلود لباس میں حاضر ہوتے ہیں اور رب البیت کی عظمت و جلال کی اپنے ہر عمل سے شہادت دیتے ہیں۔ انکساری خضوع اور خشوع کے ساتھ اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اس گھر کے پورے احترام کے باوجود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر احاطے سے ماورا ہے۔ بندوں کا یہ اعتراف ان کے اعتقاد، اطاعت اور عبودیت کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے۔ حج میں وہ اعمال فرض کیے گئے ہیں جن کی حقیقت کے ادراک سے دل و دماغ عاجز ہیں، مثلا کنکریاں مارنا، صفا اور مروہ کے درمیان بار بار دوڑنا وغیرہ۔ یہ افعال اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ بندوں کی ابدیت کا پوری طرح اظہار ہو۔ دوسری عبادات کی یہ شان نہیں ہے، مثلا زکوٰۃ۔ اس عبادت کا مفہوم معلوم ہے، طبیعت داد و دہش کی طرف رجحان بھی رکھتی ہے۔ اس عبادت کی علت بھی واضح ہے، یعنی طبیعت بھی بخل کے رذیلے سے پاک ہو جائے۔ روزے کا مقصد شہوات کا خاتمہ ہے۔ دراصل یہ شہوت ہی دشمن خدا شیطان لعین کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کے ٹوٹنے سے انسان دوسرے مشاغل سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ رکوع اور سجود میں خداوند قدوس کے لیے تواضع کا اظہار ہے اور ذات پاک کی تعظیم ہے۔ نفس اللہ کی تعظیم سے انس رکھتا ہے، مگر حج کے افعال سے نہ نفس کو انس ہے، نہ طبیعت کو دلچسپی ہے، نہ عقل کے لیے حقائق کا ادراک آسان ہے۔ حج کے سلسلے میں شریعت کے احکام کی تعمیل محض اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور واجب الاتباع ہے۔ یہاں عقل کے تصرف اور نفس کے میلان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقل جن امور کا ادراک کر لیتی ہے، نفس ان میں دلچسپی لیتا ہے اور یہی دلچسپی عمل پر ابھارتی ہے۔ اس طرح کے عمل سے کمال ابدیت اور کمال اطاعت کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حج کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، لبیک بحجۃ حق تعبد، میں حاضر ہوں حج کے لیے حقیقت میں بندگی کی راہ سے۔ یہ الفاظ نماز، روزے اور دوسری عبادات کے سلسلے میں ارشاد نہیں فرمائے۔ شوق کا مرحلہ فہم کے بعد